اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، ایک مہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ماہ مبارک رجب میں معمولاً شیعہ بالخصوص اور اگر ہم بالعموم دیکھیں تو کچھ اہل سنت برادران بھی اس ماہ کے اندر ایک خاص رسم کو انجام دیتے ہیں جن کو ہم کنڈوں کا نام دیتے ہیں۔ 22 رجب المرجب کے دن یہ رسم ادا ہوتی ہے۔ رسم یہ ہے کہ پکوان بناتے ہیں، کھانے بناتے ہیں اور لوگوں کو دعوت کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آیا شرعی حوالے سے یہ ثابت ہے، اور کچھ اعتراضات ہوتے ہیں ہمارے برادران اہل سنت کی طرف سے اور کچھ ناصبیوں کی طرف سے، ان کا بھی ہم جائزہ لیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آیا یہ جو 22 رجب ہیں اس کی کیا حیثیت۔ سب سے پہلے جو سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا کنڈے جائز ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات بھی درست ہے کہ شیعہ اس دن اس لیے کنڈے کرتے ہیں یا یہ دن مناتے ہیں جو کہ یہ معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کا یا فناریت کا دن ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس سوال کی مختلف جہات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے اور پھر اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کیا یہ جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں۔ اگر ہم اس سوال کی جہات کو دیکھیں تو ایک جہت اس کی یہ بھی بنتی ہے کہ مومنین ہوں، مسلمین ہوں یا کوئی انسان ہو، وہ کسی کو بھی انسان کھانا کھلائے، اطعام کرے یا اس کی دعوت کرے یا اس کی ضیافت کا اہتمام کرے، تو یہ بذات خود یہ ایک مستحب عمل ہے۔ مومنین کو کھانا کھلانا، مسلمین کو کھانا کھلانا یا بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ خود ایک مستحب عمل ہے۔ اگر اس رسم کو اس نگاہ سے دیکھا جائے تو نہ صرف جائز نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے۔ ایک بات اس سوال کی دوسری جو جہت ہے کہ اس کا جواز ہے جواز نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رجب کی 22 رجب کو مخصوص کیفیت کے ساتھ جو منسوب ہے امام صادق علیہ السلام کے ساتھ، اس میں خاص طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ روایات کے اندر موجود ہے؟ کیا سیرت معصومین میں ہمیں ایسا کوئی دن ملتا ہے، یا تاریخ اسلام میں یا تاریخ معصومین میں معصومین کے توسط سے ایسی کوئی مناسبت گزری ہے یا انہوں نے اہتمام کیا ہو، یا امام صادق علیہ السلام کے دور امامت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد کسی امام نے ایسا کیا ہے؟ تو روایات کے اندر ہمیں اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ خاص قسم کا اہتمام کیا گیا ہو اور خاص طرح کے پکوان پکائے گئے ہوں اور ان کو کھلایا گیا ہو۔ معصومین سے ایسا کوئی عمل صادر نہیں ہے۔ اب آئیں کہ آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ پھر یہ اگر معصومین سے نہیں ہے تو یہ منسوب کیوں ہے اس طرح سے؟ تو در حقیقت یہ خالصتاً بر صغیر کی ایک رسم ہے، پاک و ہند کی رسم ہے۔ آپ اگر پوری دنیا کے اوپر نگاہ ڈالیں، ایران، عراق، جہاں بھی تشیع شیعہ، چونکہ یہ تعلق ہے اس رسم کا بالخصوص تشیع کے ساتھ اور بالعموم مختلف جو افراد ہیں ان کے ساتھ۔ آپ ایران دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، بحرین دیکھ لیں، آپ اور جس جگہ پہ شیعہ رہتے ہیں انٹرنیشنل حوالے سے، اس جگہ پر اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اس طرح کی رسم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ در حقیقت یہ رسم بر صغیر و پاک و ہند کی ہے، ہندوستان سے اس کا آغاز ہوا اور پھر یہ پنجاب اور سندھ میں آگے، بلکہ پورے پاکستان میں بھی اس طرح کی کوئی ہمیں نہیں ملتی۔ پنجاب میں بیشتر ہے، سندھ میں ہے، کراچی میں بھی اس کو کیا جاتا ہے، لیکن اوورال دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ مشہور جو ہے، اب میں نے جس طرح عرض کیا کہ پوری دنیا میں لبنان ہے، عراق ہے، ترکیہ ہے، افغانستان ہے، شام ہے، آذربائیجان ہے، اور جس جگہ پہ تشیع ہیں اس جگہ پہ اس طرح کی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور جہت ہم اس کے لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں
کہ وہ یہ ہے کہ اس مناسبت سے جو کہانی سنائی جاتی ہے، جو ہم بھی بچپن میں سنتے آ رہے ہیں، ایک لکڑہارا، اور پھر لکڑہارا وہ امام صادق کے ساتھ اس کا کیا اسے کہتے ہیں جوڑا، پھر اگر میں وہ ساری بیان کروں تو وہ تفصیل طلب بات ہے۔ لکڑہارا ہے، پھر اس کے بعد کنڈوں سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا اس کے گھر، وہ بادشاہ کے گھر میں تھا، پھر بادشاہ کے وزیر کی بیوی کے ساتھ اس کی جو بیوی تھی وہ خادمہ تھیں، اور اس کو اس وقت کنڈوں کے اسرار سے پتہ چلا۔ مثلاً بادشاہ یہ تھا کہ اس کا بیٹا وہ گیا تھا شکار پہ، پھر اس لکڑہارے کی بیوی جو خادمہ تھیں، لکڑہارے کی بیوی نے اپنے شوہر کو بھی اس بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا، بھیجا، یعنی گیا وہ، پھر بادشاہ کا بیٹا غائب ہو گیا، گم ہو گیا جنگل میں شکار کرتے کرتے۔ اس کے بعد پھر یہ لکڑہارا واپس آیا تو رستے میں اس نے ایک تربوز یا خربوزہ جو تھا اس کو بھوک لگی ہوئی تو توڑ لیا، اور توڑ کے رومال میں بند کر لیا، اور اسی طریقے سے بادشاہ کے دربار میں آیا اور بادشاہ کو یہ کہا کہ کیا وہ گم ہو گیا ہے۔ جب اس نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ خربوزہ ہے، میں نے پکڑا ادھر اور بھوک لگی تھی تو میں نے توڑ لیا رستے میں۔ تو جب وہ کھول کے دیکھا تو وہ خربوزہ نہیں تھا، بلکہ وہ کیا تھا، وہ بادشاہ کے بیٹے کا سر تھا اور خون ٹپک رہا تھا۔ تو بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا، اور یہ سارا کچھ یہ یعنی جسے کہہ لیں کہ یہ کہانی ہے جو معجزے کے طور پہ سنائی جاتی ہے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کو اس میں جیل میں کسی نے بتایا کہ امام صادق کے کیا کرو، اس طرح وہ نیاز اور یہ سارا کچھ سینیریو کریٹ کر کے وہ کیا گیا، تو پھر اس نے یہ کام کیا تو پھر بادشاہ کا بیٹا مل گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ تو یہ ایک کہانی ہے، اس کا آئمہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور خود کہانی کا وہ جو پس منظر ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ اس کا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے، زبردستی جوڑا گیا ہے، لیکن زبردستی جوڑنے کے باوجود بھی یہ نہیں جڑا۔ یہ کہانی منسوب کی گئی ہے، ایسا پڑھنا، اس کہانی کا پڑھنا کیسا ہے، اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ جب کسی واقعے کا جعلی ہونا ثابت ہو جائے تو اس کو نقل کرنا معصومین پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے، اور اولاً تو شرعی حوالے سے اس کا کوئی ثبوت ہمیں ملتا نہیں ہے، اور بالفرض اگر جعلی ہونا واضح نہ بھی ہو تب بھی اس کا کسی مستند کتاب میں موجود ہونا یہ بھی ہمارے لیے واضح نہیں ہے۔ یا اس طرح کے اور شیعہ کے اندر، پنجاب کے اندر ایک 14 معجزوں کی کتاب ملتی ہے، اس میں بہت سارے معجزات ہیں، ہم بھی پڑھتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک اس کہانی کا جو اس مناسبت کا وہ یہ ہے کہ ایک پہلو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس عنوان سے ٹھیک ہے کہ آپ مومنین کو کیا کریں، بلا کے کھانا کھلائیں۔ ہاں اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہی ہے، حدیث قصہ پڑھ لیں، دعائے کمیل پڑھ لیں، دعائے توسل پڑھ لیں، یا اور ادعیہ ہیں، دعائیں ہیں، وہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ ہم اس کے جواز کے وہ نہ تو ڈھونڈ سکے ہیں، نہ ہی ہمیں روایات کے اندر اور نہ ہی معصومین کی زندگی کے اندر ہمیں ایسا کچھ